نہیں مطلب یہ کہ آج کی رات اور کل کی رات بڑی اہم ہے. ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ ان دا نیکسٹ 2 days؟ کیا ہم جو ہے وہ دیکھیں گے انڈیا کی طرف سے کوئی ریسٹرینٹ اور وہ کوئی ہوش کے ناخن، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی اس کو وقت لگے گا اس چیز کو ریئلائز کرنے میں کہ پاکستان نے اس کو ہٹ تو کیا ہے، وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو ہٹ یو ہارڈ، بٹ اس کو تھوڑا سا سبق سیکھنے میں وقت لگے گا؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ جہاں دونوں سائڈ پہ ریشنل ایکٹرز ہوں وہاں پریڈکشن آسان ہوتی ہے، چاہے ڈپلومیسی ہو یا ملٹری ہو. ہندوستان سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ تو ان کے عجیب و غریب ہیں. ان کا آپ ٹیلی ویژن بھی دیکھ لیں، بھوکے مار دیں گے، پانی بند کر دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے. پاکستان کے کوئی ٹیلی ویژن یا کوئی ایسا میں نے گیسٹ نہیں دیکھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو کہ ہم بھوکا مار دیں گے، اس پہ ایٹم بم مار دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے. تو ایک وہ جنونی کیفیت جو ہے وہ ان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے بی جے پی ایکسٹریمسٹ ہندوتوا سینٹ. دوسرا جو آج ایئر فورس کی نمائندہ یعنی ملٹری کی نمائندہ نے جو بات کی ہے 10 باتوں میں ملا کے کر دی، یعنی کہ حالانکہ ان کا ربط کوئی نہیں تھا، 9 باتیں ملٹری کی تھیں، ایک اس میں یہ گھسا دی چیز کہ اگر پاکستان ایسکلیٹ نہ کرے تو ہم نہیں کریں گے. تو جو وہاں سینسبل وائس ہے وہ انڈین آرمی کی چیفز کی ہے، انڈین ملٹری چیفز کی، کیونکہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتا ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ بامبے کے بعد بھی ہوا تھا، اور بامبے کے بعد ایگزیکٹلی یہی سچویشن تھی کہ جب اور مجھے اس وقت 3 ہائیسٹ لیول امریکنز مجھے ملنے آئے تھے، سیکرٹ میٹنگ تھی کانفیڈینشیل، اور میں اس وقت فارن منسٹر نہیں تھا، میں نے آفس چھوڑ دیا تھا کوئی 6-8 مہینے پہلے. تو بامبے کے بعد وہ آئے تھے مجھ سے بات کرنے کے لیے، اور امریکن کونسل لاہور میں مجھے میسج آئی کہ آپ سے زیادہ ملنا چاہتے ہیں. کھانا تھا جس میں 2-3 اور لوگ آئے تھے، مجھے کونے میں لے جا کے انہوں نے پوچھا کون لوگ تھے. فارمر پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ سینیٹر مکین، لنڈزے گریم جو ابھی بھی سینیٹر ہے اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سپورٹر ہیں، اور ہال بروک جو کہ اس وقت کی حکومت کے نمائندہ تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم وہاں بھارت سے آ رہے ہیں، وہاں جنگی جنون ہے، ہم رکوانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بڑی نیک آپ کی خواہش ہے، جنگ تو دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر اگر بھارت حملہ کر دے موریسکے پہ، اب آپ دیکھیں نا اب کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اب کے پھر کیا، اگر بھارت موریسکے پہ حملہ کرے تو اگر آپ جواب نہ دیں تو ہم آپ سے اس لیے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے امن کے لیے بھی کوشش کی، تو آپ یہ بتا دیں، آپ سویلین بھی آپ فوجی نہیں ہیں، کہ سویلینز کا کیا جواب ہوا. میں نے کہا سویلینز کی طرف سے انبیئربل پریشر ہوگا آرمڈ فورسز پہ کہ وہ رسپونڈ کرے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا میرے کہنے پہ نہیں وہاں حملہ نہیں ہوا، تو میں نے انویسٹیگیٹ کی وجہ کیا، پتا چلا کہ انڈین سروس چیف جو ہے آرمی نیوی ایئر فورس، انہوں نے پرائم منسٹر آف انڈیا کو ایڈوائز کیا کہ آپ پاکستان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں unless you are prepared for a full-fledged war. کوئی ذی ہوش آدمی ہو، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ 2 وزراء اعظم جن سے میں نے ڈیل کیا ہے، حالانکہ ایک بی جے پی کے تھے اور واجپئی، ایک کو منموہن سنگھ کانگریس کے تھے، وہ ان کے مقابلے میں مدبر تھے، اسٹیٹسمن تھے. انہوں نے اپنی ملٹری کی ایڈوائس سن لی اور وہاں معاملہ روک دیا. ٹھیک ہے سر، یہ بھی کہیے گا یہاں پر کون سا ایسا ملک آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ثالثی کی پیشکش کی جاتی ہے، کیونکہ مختلف ممالک کوشش کر رہے ہیں، ایران کوشش کر رہا ہے، سعودی عرب کوشش کر رہا ہے، اس وقت امریکہ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے، G7 کی جانب سے کہا گیا ہے، کس کا سب سے امپورٹنٹ کردار آپ سمجھتے ہیں کہ اس ثالث کی وجہ سے شاید یہ مسئلہ حل ہوگا؟ ایلیمینیشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی صورت میں یورپین یونین کو امریکہ انڈیا نہیں مانے گا. صحیح. یورپین یونین نے بڑا سخت اس کے خلاف بیان دیا تھا جب انہوں نے حملہ کیا. چائنا کو اس لیے نہیں مانے گا، حالانکہ چائنا کے 2 بیانات ہیں. پہلے اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کی تھی کہ ساورنٹی اور انٹیگریٹی، ساورنٹی اینڈ سیکورٹی پاکستان کے اوپر جو ہے ہماری کمٹمنٹ ہے. لیکن دوسرا بیان ان کا بڑا اچھا آیا انڈین اور پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے کہ دونوں ہمسائے ہیں، دونوں ہمارے ہمسائے ہیں. ایک چائنا ہو سکتا ہے کریڈیبل، لیکن چین کو ہندوستان نہیں مانے گا. اب رہ گیا بیچ میں سعودی عرب، یو اے ای اور امریکہ. یو اے ای جہاں تک ہے اس نے ماضی میں رول ادا کیا، جبکہ اس وقت یہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، اس وقت مودی صاحب آ رہے تھے.
اس بہانے سے کہ وہ ہنگلاج ماتا کے ٹیمپل پہ جائیں گے پوجا کرنے کے لیے. مختلف وجوہات سے وہ وزٹ نہیں ہوئی. تو اس وقت یو اے ای کے نے کلیم کیا کہ اس کے پیچھے ہم لوگ تھے. تو یو اے ای ایک ایکسپٹڈ انٹرلوکیٹر ہو سکتا ہے. سعودی عربیہ سب سے بڑی پاور ہے گلف کے اندر. ان کا انڈیا میں ہمارا تو ان سے دینی جذباتی تعلق ہے. ہندوستان کا ان کے ساتھ بہت بڑا ہے. پچھلے دنوں میں کاروبار بنا ہے. تو فرام بزنس پوائنٹ آف ویو کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے, اس کے والیوم آف ٹریڈ بہت ہے. حالانکہ غربت جو وہاں کے غریب ہیں ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں, لیکن وہاں کے جو بلینئرز ہیں وہ دنیا کے بلینئرز کے برابر ہیں. تو سعودی عربیہ جو ہے اس کی انٹرسٹ ہے پاکستان میں کئی وجوہات سے, میں بتانے کی ضرورت نہیں. ہندوستان میں اس لیے کہ یہ جو دونوں ملک ہیں, یہ ہندوستان ایک بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, لیکن اس سے بڑھ کے وہ اس خطے میں ہے سعودی عرب. اور سعودی عرب یو اے ای کو ڈائریکٹ نقصان پہنچے گا اگر یہ جنگ بڑھتی ہے. خدا نہ خاصا نیوکلیئر نہ بھی ہو, اگر یہ فل فلیج کنونشنل وار ہو گئی تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں ملکوں میں شپس آنی بند ہوں گی, ایئر ٹریفک افیکٹ ہو جائے گی. تو ان کا تو اور ایران کا, ان کا تینوں کا انٹرسٹ ہے. تو دو کریڈیبل جو رہ جاتے ہیں, ایران ہمارے لیے ہے, لیکن میرا خیال ہے سعودی عرب کیا, کیونکہ امریکہ پہ بھی انفلوئنس ہے, یو اے ای کا بھی ہے. چائنا کو اس لیے نہیں مانے گا, حالانکہ چائنا کے دو بیانات ہیں. پہلے اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کی تھی کہ ساورنٹی اور انٹیگریٹی, ساورنٹی اینڈ سیکورٹی پاکستان کے اوپر جو ہے ہماری کمٹمنٹ ہے. لیکن دوسرا بیان ان کا بڑا اچھا آیا انڈین اور پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے کہ دونوں ہمسائے ہیں, دونوں ہمارے ہمسائے ہیں. ایک چائنا ہو سکتا ہے کریڈیبل, لیکن چین کو ہندوستان نہیں مانے گا. اب رہ گیا بیچ میں سعودی عرب, یو اے ای اور امریکہ. یو اے ای جہاں تک ہے اس نے ماضی میں رول ادا کیا, جبکہ اس وقت یہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. اس وقت مودی صاحب آ رہے تھے اس بہانے سے کہ وہ ہنگلاج ماتا کے ٹیمپل پہ جائیں گے پوجا کرنے کے لیے. مختلف وجوہات سے وہ وزٹ نہیں ہوئی. تو اس وقت یو اے ای کے نے کلیم کیا کہ اس کے پیچھے ہم لوگ تھے. تو یو اے ای ایک ایکسپٹڈ انٹرلوکیٹر ہو سکتا ہے. سعودی عربیہ سب سے بڑی پاور ہے گلف کے اندر. ان کا انڈیا میں ہمارا تو ان سے دینی جذباتی تعلق ہے. ہندوستان کا ان کے ساتھ بہت بڑا ہے. پچھلے دنوں میں کاروبار بنا ہے. تو فرام بزنس پوائنٹ آف ویو کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے, اس کے والیوم آف ٹریڈ بہت ہے. حالانکہ غربت جو وہاں کے غریب ہیں ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں, لیکن وہاں کے جو بلینئرز ہیں وہ دنیا کے بلینئرز کے برابر ہے. تو سعودی عربیہ جو ہے اس کی انٹرسٹ ہے پاکستان میں کئی وجوہات سے, میں بتانے کی ضرورت نہیں. ہندوستان میں اس لیے کہ یہ جو دونوں ملک ہیں, یہ ہندوستان ایک بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, لیکن اس سے بڑھ کے وہ اس خطے میں ہے سعودی عرب. اور سعودی عرب یو اے ای کو ڈائریکٹ نقصان پہنچے گا اگر یہ جنگ بڑھتی ہے. خدا نہ خاصا نیوکلیئر نہ بھی ہو, اگر یہ فل فلیج کنونشنل وار ہو گئی تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں ملکوں میں شپس آنی بند ہوں گی, ایئر ٹریفک افیکٹ ہو جائے گی. تو ان کا تو اور ایران کا, ان کا تینوں کا انٹرسٹ ہے. تو دو کریڈیبل جو رہ جاتے ہیں, ایران ہمارے لیے ہے, لیکن میرا خیال ہے سعودی عرب کیا, کیونکہ امریکہ پہ بھی انفلوئنس ہے, یو اے ای کا بھی ہے.